بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام کلینک آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد حسن محمود حاضر خدمت. ایک نئے پروگرام، ایک نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. ناظرین، جسم کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جتنی بھی حرکات ہیں، جتنی بھی فنکشنز ہیں، ان سب کو کنٹرول ایک ہیڈ کوارٹر کرتا ہے، اور وہ ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے ہمارا دماغ. یہ دماغ اللہ تعالیٰ نے ایسی کرشماتی، ایسی معجزاتی چیز بنائی ہے بہت چھوٹی سی چیز، لیکن ایک ایک جگہ، ایک ایک سینٹر جو ہے، ایک ایک حصہ اس کا کسی نہ کسی کام کے لیے وقف کیا گیا ہے. ڈیڈیکیٹڈ وہ کام کر رہا ہوتا ہے. مثلا بولنے کے لیے الگ سینٹرز ہیں، سوچنے کے لیے الگ ہیں، نیند کے لیے الگ ہیں، جاگنے کے لیے الگ ہیں، باتیں کرنے کے لیے الگ ہیں، کھانے کے لیے الگ ہیں، دل کی دھڑکن کے لیے الگ ہیں. اور خدا نخواستہ کسی ایک حصے میں بھی ذرا سی تکلیف ہو تو وہ جو فنکشنز ہیں وہ پھر کام دماغ نہیں کر پاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دماغ اللہ نے اتنی سمجھ لیجئے کہ ایک زبردست چیز بنائی، تو اس کی حفاظت کے لیے بھی اللہ نے بڑا خاص انتظام کیا ہے. اور اس کے لیے اللہ نے ایک پورا اسکل بنایا ہوا ہے انسان کے دماغ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، جس کو ہم کھوپڑی کہتے ہیں، اور بڑی سخت سی چیز ہوتی ہے. دماغ کے ڈیمیجز اس طرح ہو سکتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو چوٹ لگ جائے، اور ایسی چوٹ ہو کہ جو بہت گہری چوٹ ہو، تو ہیڈ انجری ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ یا خدا نہ خواستہ کوئی دماغ میں کوئی الیکٹریکل کرنٹ کا مسئلہ ہو جائے، اوور ڈسچارج ہو جائے، جیسے کہ آپ نے ایپیلیپسی بھی سنا ہوگا. لیکن جب ہم جسم میں کینسرز کی بات کرتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں پھیپھڑوں کے کینسر کی، جب ہم بات کرتے ہیں منہ کے کینسر کی، جب ہم بات کرتے ہیں لیور کینسر کی، تو دماغ بھی جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جہاں پہ کینسرز بن سکتے ہیں، یا جسم کی دوسری جگہ کے کینسر دماغ میں پہنچ سکتے ہیں. تو آج ہمیں بات کرنی ہے برین کینسرز یا برین ٹیومر کے حوالے سے. اور کیونکہ آج یہ بات اس لیے بھی کر رہے ہیں کیونکہ آج اس کا تو پوری دنیا میں دن منایا جا رہا ہے. پوری دنیا یہ بات کر رہی ہے کہ برین ٹیومر ڈے بنایا جا رہا ہے کہ برین ٹیومر ہوتا کیوں ہے. بہت ساری تھیوریز ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ خدشات یہ ہیں کہ کیا موبائل فون پہ زیادہ بات کرنے سے، یا موبائل فون کے جو سگنلز ہیں جو کہ ہر طرف موجود ہیں، کیا ان کی ریس کی وجہ سے برین ٹیومر کا انسیڈنس بڑھ رہا ہے، اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے برین ٹیومر انسان کو ہوتا ہے، اور اگر کسی کو ہے تو وہ کیا کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے بچنے کے لیے کیا طریقہ کار ہیں. ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت ہم براہ راست موجود ہیں، آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اپنے سوالات، اپنے شکوک و شبہات کے ساتھ. نمبر ہے 3530-5778 اور 3530-5579. کراچی سے باہر کے ویورز نمبر ڈائل کرنے سے پہلے ڈائل کریں 021. آئیے آج ایک بہت ہی قابل احترام شخصیت کو میں نے مدعو کیا ہوا ہے، ان سے تعارف کرواتا ہوں. پروفیسر ڈاکٹر اطہر انعام صاحب. ڈاکٹر صاحب جو ہیں پروفیسر آف نیورو سرجری ہیں، اور نیورو سرجری یہ سمجھ لیجئے کہ جب کسی بھی میڈیکل اسٹوڈنٹ کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوتا ہے اور اس سے پوچھا جائے کہ تم آگے جا کے کیا کرو گے، اسپیشلائزیشن جو ہے، دو باتیں کہتے ہیں، یا تو میں کارڈک سرجری کروں گا یا نیورو سرجری کروں گا. اور جب میڈیکل کالجز میں سے سمجھ لیجیے 1000 اسٹوڈنٹ جب نکلتے ہیں تو اس میں سے شاید کوئی 2 یا 3 ایسے اسٹوڈنٹ ہوں گے جو کہ نیورو سرجری کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ بہت لمبا اس کا ٹریننگ پروگرام ہے، بہت ڈیڈیکیٹڈ ہے، بہت مشکل ہے. اور پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں نیورو سرجری ظاہر بات ہے کہ ایسی فیلڈ ہے جس میں لوگوں کی ایک بہت حد تک کمی ہے، کیونکہ ٹریننگ اور اس کی جو اسپیشلٹیز ہیں یہ بہت مشکل ہے. لیکن ہمیں فخر ہے ہمارے ڈاکٹرز پہ، اور ایسے ڈاکٹرز پہ جو باہر گئے ٹریننگ لی لیکن آگے پاکستان کے اپنے لوگوں کو سرو کر رہے ہیں. ڈاکٹر اطہر انعام آخان ہاسپٹل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم. کیسا مزاج ہے؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کی ایک بات کی تصحیح کر دوں، تو 2-3 لوگ بیوقوف ہوتے ہیں جو نیورو سرجری میں جاتے ہیں. اچھا کیوں بیوقوفی کی کیا بات؟ بیوقوفی یہ ویسے ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں شروع میں ایک بات سنیں کہ جب بھی ہم کسی میڈیکل اسٹوڈنٹ جب تھے، جس سے پوچھو کارڈک سرجری یا نیورو سرجری، ہے نا؟ جی ہاں، باقی سب عقل مند ہو جاتے ہیں 5 سال میں. اوکے. اور جو 2-3 بیوقوف رہ جاتے ہیں وہ پھر چلے جاتے ہیں اس فیلڈ. کیوں کم لوگ کیوں جاتے ہیں؟ نہیں، اٹس دا فیکٹ از کہ وہی ٹریننگ جیسے آپ نے کہا، ٹریننگ از کتنی لمبی ٹریننگ ہوتی ہے؟ مجھے دیکھیں، میں نے 4 سال پی ایچ ڈی میں لگایا، پھر 1 سال انٹرنشپ میں، پھر 6 سال ریزیڈنسی میں، تو مجھے نکلتے 11 سال تو لگ گئے تھے. تو 11 سال کا ٹریننگ پروگرام ہے. آئی مین ٹریننگ پروگرام جو امریکہ میں 6 سال کا ہے، 6 سال کا منیمم ہے، لیکن اور چیزیں کرتے کرتے لگ جاتا ہے ٹائم. ایگزیکٹلی. تو اس وجہ سے لوگ کم جا رہے ہوتے ہیں. کم جاتے ہیں. ہمارے ملک میں نیورو سرجنس کی کیا تعداد ہوگی؟ ایکچولی تعداد ہمارے ملک میں اچھی ہے کمپیئر ٹو نیورولوجسٹ، لیکن اگر آپ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے دیکھیں تو کافی کم ہے. یہاں پر رجسٹرڈ میرے خیال میں 150 کے اوپر ہیں.
سرجنس, اور ماشاءاللہ سے یہاں پروڈیوس ہوتے جا رہے ہیں کافی اب. لیکن بقول آپ کے جو جاتے ہیں وہ بیوقوف ہوتے جاتے ہیں وہ, یا تو ان کے ذہن میں ایک وہ ہوتا ہے کہ بس اور کچھ نہیں دیکھنا, یہی کرنا ہے. بہت فوکسڈ ہوتے ہیں. بہت فوکس ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ برین ٹیومر کیوں ہوتا ہے؟ برین ٹیومر اگر آپ اس کی بائیولوجی میں جاتے ہیں تو ہر خلیے میں جینز ہوتے ہیں. وہ جینز جو کہ جس نے آپ کو پوری شکل دی اور آپ کی باڈی کو چلا رہے ہیں سسٹم, وہ جینز جو ہیں ان میں کچھ جینز ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو گروتھ کرنے کے لیے سگنلز دیتی ہیں سیلز میں. جب انسان بننا شروع ہوتا ہے تو ایک سیل ہوتا ہے خالی, اب بن کے پھر اتنا بڑا بن جاتا ہے. اگر یہ چیز نہ ہو جینز تو وہ سیل پھر آگے ڈیوائڈ ہی نہیں ہو. اچھا, اس کے بعد جب وہ آپ ایک خاص والیوم پہ پہنچ جاتے ہیں تو کچھ اور جینز ہوتی ہیں جو کہ روک دیتی ہیں. نہیں تو میری انگلی اگر 18 سال کا اتنی بڑی تھی تب میری انگلی اتنی بڑی ہوتی. تو دیر آر ادر جینز جو کہ چیز کو روکتے ہیں. سیکنڈ بیلنس جی ہاں. یہ جو پروسیس ہے یہ دیر آر اٹس اے سیٹ آف مینی جینز. اس میں اگر کوئی جین کام کرنا چھوڑ دے تو پھر وہ انکنٹرولڈ گروتھ ہوتی جاتی ہے. اور وہ انکنٹرولڈ گروتھ جو ہے, جو کہ سارے گروپ جو جینز کا ان کو جینز کہلاتا ہے, اس میں کچھ پروموٹر جینز ہیں جو کہ پروموٹ کر رہے ہیں, کچھ سپریسر جینز جو کہ سپریس کر رہے ہیں ڈویژن کو. ان کا اگر بیلنس خراب ہو جائے تو یہ ہوتا ہے. اگر آپ بالکل روک دیں گے سیل ڈویژن تو ہمارے باڈی میں جیسے بلڈ سیلز بن رہے ہیں مستقل, وہ نہیں بنیں گے, وہ بھی نقصان دہ. اور اگر نہیں روکیں گے تو پھر وی ول ہیو ادر پرابلمز, اور کینسر اسی میں ایک چیز. اچھا, اب یہ بتائیے جو ایک طرح سے کوآرڈینیشن ہے, ایک بیلنس ہے, اس کو ڈس بیلنس کرنے کے کوئی انوائرمنٹل ریزنز ہیں؟ بالکل. وہ جو موسٹ سب سے زیادہ جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے وہ ہے آئنائزنگ ریڈیشن. ایکس ریز, کاسمک ریز ہیں کچھ, یہ سب چیزیں جو ہیں اس کو ڈس بیلنس کرتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ کیمیکلز ہیں جو کہ پیدا جو کہ یہ چیز چینج کر سکتے ہیں. کچھ وائرسز ہیں جو کہ ان آنکو جینز کو لے کے ٹریول کرتے ہیں اور کسی میں اگر انفیکشن ہو جاتا ہے اس میں. لیکن برین میں جو ہے ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہو سکا ہے سوائے ریڈیشن کے. وہ بھی کچھ خاص قسم کے برین ٹیومرز ہیں جن میں ریڈیشن کی وجہ سے دیکھا گیا ہے کہ وہ ٹیومرز پیدا ہوتے ہیں. لیکن میجورٹی آف برین ٹیومرز جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ایگزیکٹلی کہ وہ انوائرمنٹل فیکٹرز کیا ہیں جن کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. اب جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ موبائل فون, اس کے سگنلز ہر وقت موجود ہیں, ہر جگہ موجود ہیں, ٹاورز لگیں گے بڑے بڑے جو ہیں ہر جگہ پہ, اس میں بھی ریز نکل رہی ہیں. کیا وہ ریز کا کوئی ایسوسیشن پروو ہوا ہے ود دی برین ٹیومرز؟ جو پہلی بات ہے, جو موبائل فون میں جو ریز ہیں دوز آر مائکرو ویو ریز. تو روشنی جو ہے وہ بھی ایک ریز ہیں, اور ہم اور ہائی اسپیکٹرم پہ جاتے ہیں جہاں کی فریکوینسی بڑھتی ہے تو پھر ہم بات کر رہے ہیں الٹرا وائلٹ ریز کی اور ایکس ریز وغیرہ کی. اور ہم اگر لو اسپیکٹرم پہ جاتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں انفرا ریڈ ریز کی اور پھر ریڈیو ویوز وغیرہ کی. تو یہ جو ریز جو نکلتی ہیں فون سے وہ کافی عرصے سے اس پہ تحقیق ہو رہی ہے. ابھی تک بالکل واضح طور پہ کوئی بات سامنے نہیں آ سکی ہے کہ یہ ریز جو ہیں یہ برین ٹیومرز پیدا کرتی ہیں. لیکن پچھلے سال انہی دنوں میں, اب میں نام بھول رہا ہوں اس ایسوسیشن کا, اٹس انٹرنیشنل ایسوسیشن, انہوں نے موبائل فون کی ریز کو کلاسیفائی کیا ہے کہ یہ شاید پیدا کر سکتی ہیں. اچھا, ہاں, کنفرم ابھی بھی نہیں ہے. اوکے. اور یہ وہ ریز ہیں جو کہ سیل فون سے پیدا ہو رہی ہیں, موبائل ٹاورز وغیرہ سے نہیں. اور اوور آل جو ہم اچھا یہ بتائیے, ہمارے یہاں جو موبائل فونز ہیں جی, یا شاید پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ رات بھر پوری رات کا پیکیج ہے, بات کرتے رہو. جی ہاں, اور جوان کے بچے لگے ہوتے ہیں, جی ہاں, 12 بجے سے شروع ہوئے تو صبح 8 بجے تک لگے ہوئے ہیں نا. اتنی دیر تک موبائل فون پہ بات کرنا کیا برین ٹیومر نہیں تو کسی اور پرابلم کا سبب بن سکتا ہے؟ لیکن اس کا جواب آپ دیں گے کال کے بعد, ٹھیک ہے سر؟ لبنہ ہے ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم لبنہ صاحبہ. آئی ایم سوری لبنہ, آپ کی کال ڈراپ ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب. تو اس میں جو موبائل فونز سے اور مسائل زیادہ پیدا ہو سکتے ہیں. جتنے اسٹڈی ہوئی ہے اس میں یہ واضح نہیں ہو سکا اب تک کہ موبائل فونز واقعی برین ٹیومرز پیدا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. لیکن یہ واضح ہو چکا ہے موبائل فون پہ چلاتے ہوئے گاڑی ٹکر ہو جائے. میں خود اس غلطی کا مرتکب ہوں. اچھا. ہاں, تو یا ایسے سوشل ایشوز کہ آپ فون پہ بات کر رہے ہیں, لوگوں سے لوگ ملنے آئے ہیں, فون پہ بات کر رہے ہیں, وہ سب مسائل ہیں. لیکن برین ٹیومر کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ بھئی موبائل فون آنے بند کر دے. کوئی ڈیٹا اب تک کلیئر کٹ نہیں آیا سامنے. کلاسیفائی انہوں نے کر دیا ہے کہ یہ جو آئنائزنگ ریڈیشن ہے یہ شاید کر سکتی ہے,
لیکن دیر از نو کلیئر کٹ ایویڈنس سو فار. اچھا ابھی جو ریڈیشنز جو ایکس ریز وغیرہ ہمارے یہاں ہو رہے ہوتے ہیں، جی ایکس ریز کے جو ریڈیشن ہے یہ کافی انہوں نے لمٹ کر دی ہیں، اور چیسٹ ایکس رے یا سی ٹی اسکین میں جو ایکسپوجر ہوتا ہے آپ کا کافی کم ہو چکا ہے. ان فیکٹ کہ اگر آپ ایک سی ٹی اسکین کرتے ہیں اچھی مشین پر، یا ایسی بیکار مشین اچھی مشین سی ٹی اسکین کرتے ہیں، دیٹ از ایکویلنٹ ٹو 12 چیسٹ ایکس ریز. اوکے. اور ایک چیسٹ ایکس رے اچھی مشین پہ اگر آپ کرتے ہیں تو دیٹ از ایکول ٹو ایکسپوجر. اگر آپ یہاں سے اٹلانٹک کراس کر کے جائیں تو جو کاسمک ریز آتی ہیں جہاز میں جو آپ ایکسپوز ہوتے ہیں، تو اٹس ناٹ سو مچ. اوکے. لیکن پہلے جو ہے چونکہ کنٹرول نہیں تھا اور بہت زیادہ انٹینسٹی تھی تو وہ زیادہ مسئلہ. اب لیکن یہ کہ کنٹرول ہے. مزید باتیں کریں گے کہ اگر کسی کو برین ٹیومر ہو تو وہ کیسے پتہ چلے گا، کوئی علامتیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کتنا کامن ہے، کس ایج گروپ میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے. باتیں کریں گے، لیکن جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک میں، ہمارے ساتھ رہیے گا.